ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بیسکلی جے یو آئی کا اس پر موقف کیا ہے؟ یہ کیا ہے 27ویں آئینی ممکنہ ترمیم؟ دیکھیے، ابھی تک تو 26ویں آئینی ترمیم کی راہ جو ہے میلی نہیں ہوئی ہے، اور اس کو ہم نے ابھی تک پریکٹس بھی نہیں کیا. ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوئی ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو پھر جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی اس وقت جو ہے سچ نہیں بولا گیا تھا کہ جو چیزیں کروائی جا سکتی تھی کروا لی گئی، اور یا پھر 26ویں ترمیم میں کوئی غلطیاں ہیں جس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو کچھ بھی ہے اس کو پہلے جو ہے ٹیبل ہو جائے یا کم از کم ایکسپوز ہو جائے، اس کے بعد جو ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. مگر اتنی جلدی آئینی ترمیم ہوتی نہیں ہے. جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اس کا طریقہ کار درست نہیں. تو لیکن کامران صاحب، حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہتی ہے کہ آپ سے رابطے کریں گے، آپ کو ملائیں گے مولانا فضل الرحمان کو. اب آپ لوگ تو اس کے اگینسٹ 27ویں ترمیم کے، تو کیسے، کیا کوئی رابطے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بطور پارلیمانی پارٹی کے ہم مذاکرات سے تو کبھی انکار نہیں کر سکتے، اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس میں کیا لایا جا رہا ہے. اچھا. اور بات تو ہر وقت ہو سکتی ہے، مگر جو چیز فرض کر لیجیے کہ پہلے سے رد ہو چکی ہے اور ہم نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا تھا، کیا دوبارہ اس کو کسی اور بہانے یا کسی اور جو ہے شکل میں لایا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. اگر پہلے رد ہو چکی ہے تو پھر تو رد ہو چکی ہے. اچھا، اس پر رانا ثناءاللہ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب 26ویں پہ ہم کام کر رہے تھے تو اس وقت یہ اتفاق کیا گیا تھا کہ جو چیزیں 26ویں میں رہ گئی ہیں وہ 27ویں میں لائیں گے، یعنی کہ اگلی ترمیم میں لائیں گے. تو واقعتاً ایسا تھا؟ نہیں، اس طرح سے نہیں تھا. دیکھیے، جس کچھ چیزوں پہ تو بالکل ہم نہیں مان رہے تھے. جب نہیں مان رہے تھے تو اس کو پھر انہوں نے ڈراپ کیا تھا، اور اگر ڈراپ کر دیا تھا تو پھر اگر اس کو دوبارہ لانا ہے تو پھر اس میں 26ویں میں لایا جا سکتا تھا. اس کے انفیکٹ جو ہے نا پہلے 56 کلازز تھے. 56 کلازز میں 22 پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ سائڈ سے آئے، 5 ہماری سائڈ سے آئے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم نے ریجیکٹ کر دی یا پہلے نہیں مانی اب وہ کسی اور شکل میں لا کے یہ ہم سے منوا لیں گے. یہ تو بالکل درست بات نہیں ہے. اور کامران صاحب، ایم کیو ایم بھی کافی ایکٹیو ہے، بلدیاتی اداروں سے متعلق 140 سے متعلق وہ چاہتی ہے ترمیم انکلوڈ کی جائے. رانا صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا تھا، تو کیا اب 27ویں ترمیم میں مانا جائے گا اور 26ویں میں ہی تھا کیا؟ ابھی تک کوئی چیز ٹیبل نہیں ہوئی ہے، تو وہ ٹیبل کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے آیا کیا. اس کو عام قانون سازی سے جو ہے بلدیاتی اداروں کو امپاور کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی دستوری ترمیم کوئی لازم ہے. تو جو چیز ڈاکومنٹ سامنے آئے گی اس کو دیکھ کے ہم اس پہ کمنٹ کر سکیں گے. اچھا، تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو اس نے تو 26ویں آئینی ترمیم کی بھی مخالفت کی تھی. تو نئی یہ جو ترمیم لانے کا بات ہو رہی ہے اس پر جے یو آئی کس کے ساتھ سٹینڈ کرے گی؟ ان اینی کیس جے یو آئی کے ساتھ ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی. جس چیز کو درست سمجھیں گے اس کے اوپر جائیں گے. ہم نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں، مگر ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں اور الگ سے اپنی سوچ رکھتے ہیں اور اپنا دستور رکھتے ہیں، اپنا منشور رکھتے ہیں، اور اسی کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ بات جو ہے نا لازم نہیں ہوتی کسی جگہ پہ بھی، کسی مرحلے پہ بھی، کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے یا گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے. انفیکٹ ہم اپنے منشور کے ساتھ جائیں گے جو کہ جے یو آئی کا اپنا ہے. اور آپ پارلیمانی سیاست کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں اور قانون کو بھی، تو ذرا یہ بتائیے گا، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں کہ جو ارکان سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے وہ پچھلی تاریخوں میں کسی اور پارٹی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس میں ایسا ہے کہ اس وقت ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. انلیس کہ وہ ریویو ہو جائے، آلٹر ہو جائے، اس کو ریکال ہو جائے، اس وقت تک جو ہے وہ موقف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس حوالے سے رہے گا. گو کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ غلطیاں ہیں، مگر اسٹل لا آف دی لینڈ وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے.